یہ نہیں کہ بھئی کتنے جوش سے کوئی بولا ہے، سبحان اللہ، کتنے زور سے کوئی بولا ہے، جی وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، وہ تو ہماری خفیہ جو ہم تنہائی میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر سے معمور فرمایا ہوا ہے۔ آپ کی عظمت کا ایک پہلو مجھے اس آیہ مبارکہ میں سے نظر آیا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو کافی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اسی کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رب العالمین ارشاد فرماتے، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، ذرا پہلے آیہ مبارکہ سنیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بس پہلی جو الفاظ ہیں انہی پہ ہی بات کرنا مقصود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جس قوم میں بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ ہر قوم میں جو رسول آیا وہ اس قوم کی زبان کے ساتھ آیا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہاں جا کر اس کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت تھی، وہاں اس کو جا کر کسی ترجمان کی ضرورت تھی، کہ قوم کی زبان اور ہے اور جو رسول بھیجا گیا ہے اس کی زبان کوئی اور ہے۔ ایسا نہیں ہوا، جو قوم کی زبان ہوتی تھی نبی اس زبان کے اوپر پورا عبور لے کر گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ عرب میں بھیجے گئے، اہل عرب میں بھیجے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی عربی میں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیا ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہاں سے نکلتا ہے، دوستوں میں اس پر توجہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر رسول اپنی قوم کی زبان کے ساتھ آیا، اس لیے کہ ہر رسول کسی ایک خاص قوم میں آیا، ہر رسول کسی ایک خاص قوم میں آیا، کسی ایک خاص شہر کے لیے آیا، کسی خاص علاقہ کے لیے آیا، مگر میرے آقا ساری کائنات کے لیے آپ ایک قوم کے رسول نہیں ہیں، آپ صرف مکے والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے رسول نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو ہر قوم کا رسول بنا کر بھیجا۔ خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، وہ پہلے رسول تھے جو ایک قوم کے لیے آتے تھے، اے پیارے تجھے ہر قوم کا ہادی بنایا گیا، ہر قوم کا ہادی بنایا گیا۔ وہ رسول تھے جن کی رسالت کا دائرہ شہر تک ہوتا تھا، جن کی رسالت کا دائرہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے رسول بن کر آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دے میرے محبوب اے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا۔ اس مضمون کی آیات قرآن پاک میں کثیر ہیں، بس صرف ذکر ہی کرنا، ایک اشارہ ہی کرنا مقصود ہے۔ حضور علیہ السلام جب تمام اقوام کے رسول ہیں، تمام عالم کے رسول ہیں، ہر انسان کے رسول ہیں، تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قوم کی زبان عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام ساری زبانوں کے جاننے والے ہیں، آپ انگلش بھی جانتے ہیں، آپ جرمن بھی جانتے ہیں، آپ فرنچ بھی جانتے ہیں، حضور ڈچ بھی جانتے ہیں، حضور علیہ السلام اردو بھی جانتے ہیں، آقا پشتو بھی جانتے ہیں، آپ چائنی بھی جانتے ہیں،
زبان جو دنیا میں بولی جاتی ہے میرے محبوب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ فارسی میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے پاس حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، میرے آقا صہیب رومی کے ساتھ رومی میں گفتگو کرتے ہیں۔ بلال حبشی آتے ہیں، اپنی حبشی زبان میں باتیں کرتے ہیں، آقا ان کے ساتھ حبشی میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی زبانیں عطا فرمائی۔ اور دوستو اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آج رسول پاک کے پاس ساری دنیا سے ہر انسان جا رہا ہے۔ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ پاکستانی بھی جا رہے ہیں، گورے بھی جا رہے ہیں، فارسی بولنے والے بھی جا رہے ہیں، جی پشتو بولنے والے جا رہے ہیں، انگلش بولنے والے جا رہے ہیں۔ میرے آقا سب کی باتیں سن رہے ہیں، سب کی جولیاں بھر رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے محمد علی ظہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ظہوری قصوری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے شعر کہا ہے، آپ فرماتے نے آقا دے دوارے آئیاں، آقا دیاں گولیاں، آقا دے دوارے آئیاں، آقا دیاں گولیاں، خیر نال آقا بھرو سباں دیاں جھولیاں، خیر نال آقا بھرو سباں دیاں جھولیاں، تے ہر کوئی سناوندا، ہر کوئی اپنا دکھڑا سناوندا، ہر کوئی اپنا دکھڑا سناوندا، اکو پیا جاندا اے سباں دیاں بولیاں۔ جاندا ہے سبا دیاں بولیاں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ہر کوئی جا رہا ہے، سب جا کر وہاں روتے ہیں۔ جی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا ہے چائنی رو رہے ہیں، سرکار کے سامنے جی گورے یہاں سے جو مسلمان ہوئے وہ رو رہے ہیں۔ جو بھی جاتا ہے اپنی زبان میں اپنا دکھڑا سناتا ہے، حضور سب کو عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کی زبانیں عطا فرمائی۔ بلکہ میں تو اس سے تھوڑی آگے بات چل کر کہتا ہوں، وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، اللہ نے جتنے عالم بنائے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عالم کا رسول بنا کر بھیجا۔ اپنے لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس کے لیے جس عالم کا خدا رب ہے اس عالم کے لیے مصطفیٰ رسول بن کر آیا، رحمت بن کر آیا ہے۔ اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے 6 چیزوں کے ساتھ سارے انبیاء کرام کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے آپ نے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ارسلت الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا، مجھے اللہ نے ساری کی ساری مخلوق کا رسول بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے بھی رسول ہیں، سرکار حیوانات کے بھی رسول ہیں، آپ احجار کے رسول ہیں، آپ نبات کے رسول ہیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے رسول ہیں، فرش کے رسول ہیں، آسمانوں کے رسول ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، بلکہ یہ بھی کہو میرے آقا تو رسولوں کے بھی رسول ہیں۔
ہر رسول کو حکم ہوا کہ آپ پر ایمان لائے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ہر نبی کو آپ پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا. تو آپ جب ساری مخلوق کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو ساری مخلوق کی بولیاں عطا فرمائیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی فریاد بھی سنتے ہیں, آپ ہرنیوں کی فریاد سنتے ہیں, جانوروں کی بولیاں سنتے ہیں, ان کی جھولیاں بھی بھر رہے ہیں. ہر مخلوق کی زبان آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک صحابی